در جیسا ہو منظر پس منظر جیسا ہو میرا ظاہر اندر جیسا ہو منظر پس منظر جیسا ہو بس عشق سمندر جیسا ہو اور تیرے پیغمبر جیسا ہو میرے جینے کا ہر ڈھنگ خدا میرے جینے کا ہر ڈھنگ خدا تیرا جینے کا ہر ڈھنگ خدا مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا اللہ 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 سبحان اللہ دیکھو یہ اونچے نہ کھولو دیر تک آواز لگی بجے ذرا پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ہمارے الطاف ساؤنڈ سلطانیہ ساؤنڈ والے یہ پوری دنیا آپ کا پروگرام اس وقت دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا میں یہ ویڈیو جائے گی اور آپ حضرات کی محبتیں جائیں گی پتہ چلے کہ ٹی خان والے ماشاءاللہ بیدار ہیں اور آپ تو بڑے مجاہد لوگ ہیں ذرا ایک دفعہ پھر اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے میں ایک بڑا خوبصورت نعت ہے وہاں سے آغاز کرتا ہوں یہاں پہلی مرتبہ میری حاضری ہے تو بڑا مشہور زمانہ کلام ہے شاعر لکھتا ہے اب آپ کا امتحان شروع ہے اب آپ نے سبحان اللہ کہی تو چل پائیں گے ورنہ اسی دو شعروں کے اوپر بات ختم کر دیں گے شاعر کہتا ہے پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا رستہ سرکار کا پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا بلال بھائی آگ سوری سبحان اللہ یہاں پہ ہاتھ چاہ کے آگ سے روح الامین چومے تلوہ سرکار کا روح الامین چومے تلوہ سرکار کا تلوہ سرکار کا پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا اور ہر مسلمان کا سینہ قرآن کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا تو محفوظ ہے الحمدللہ بچے ہمارے مدرسوں میں پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں ابھی رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور ہمارے استاد القرآن تشریف فرما ہے ہر ایک کا شاعر کہتے ہیں میں نے قرآن کھولا قرآن میں سے دو خوبصورت لفظ اٹھائے اب پورے قرآن کا ترجمہ تفسیر بیان کرتا ہے اور ایک ایک آیت آپ کے سامنے کھول کے رکھتا ہے اور امتی کی سبحان اللہ دیکھنے کے لیے شاعر کہتا ہے مزمل مدثر ہے رتبہ سرکار کا مزمل مدثر ہے رتبہ سرکار کا رتبہ سرکار کا مزمل مدثر ہے رتبہ سرکار کا مزمل مدثر ہے رتبہ سرکار کا پڑھتے ہیں آیت آیت خطبہ سرکار کا پڑھتے ہیں آیت آیت خطبہ سرکار کا خطبہ سرکار کا پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا سبحان اللہ سبحان اللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ابھی پہلا روزہ ہو اور پہلی افطاری ہو اور اللہ پاک آپ سب حضرات کو روزے رسول کے اوپر لے جائیں اور آپ کا پہلا روزہ افطار بھی وہاں ہو اور آپ روزہ رکھیں بھی وہاں شاعر کہتا ہے روزے سے دور ہے تو آنکھیں بے نور ہیں آنکھیں بے نور ہیں روزے سے دور ہے تو آنکھیں بے نور ہیں روزے سے دور ہے تو آنکھیں بے نور ہیں آنکھوں کی بینائی ہے روزہ سرکار کا آنکھوں کی بینائی ہے روزہ سرکار
روزہ سرکار کا. جو مانتا ہے روزہ میرے آنکھوں کا نور ہے وہ مل کے میرے ساتھ کوئی زبان خالی مل کے میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں روزہ سرکار کا روزہ سرکار کا روزہ سرکار کا روزہ سرکار کا. آنکھوں کی بینائی ہے روزہ سرکار کا روزہ سرکار کا. اب ایک صحابی کا نام لینے چلا ہوں. وہ ایسا صحابی جس کے بارے میرے نبی نے فرمایا کہ فلاں وہاں سے اٹھے گا, کوئی کہاں سے اٹھے گا, کوئی کہاں سے اٹھے گا. آپ نے مقامات بتائے اور اس صحابی کے بارے میں فرمایا کہ یہ صحابی قیامت کے دن میرے قدموں سے اٹھے گا. اب میں اس کا نام لینے چلا ہوں. شاعر کہتا ہے بڑی خوبصورت بات اور لکھتا ہے سلامت رہیں, کہتے ہیں سو کے انگاریوں پہ حبشی بلال بولے سو کے انگاریوں پہ حبشی بلال بولے حبشی بلال بولے سو کے انگاریوں پہ حبشی بلال بولے. کیا بولے؟ اب تو ہے دل پہ میرے قبضہ سرکار کا اب تو ہے دل پہ میرے قبضہ سرکار کا قبضہ سرکار کا. پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم. اتنا پیارا شعر. اور یہ شعر میں یہ کلام میں یہ شعر نہ ہوتا میں یہ کلام نہ پڑھتا کبھی. اس کا مقطع جو ہے حاصل کلام. شاعر کہتے ہیں بیٹیوں کو کبھی حقیر نہ سمجھنا اور ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے. یقین کرو باپ چلا گیا تو بیٹیاں تو رول جاتی ہیں جی, کوئی حصہ نہیں دیتا جو وراثت کے اندر. اور میرے نبی نے فرمایا جو بہن بیٹی اور ماں کو وراثت سے محروم کرے میرا اللہ اس کو جنت کی وراثت سے محروم کر دیتے ہیں. اور آپ نے فرمایا رمضان میں کافروں کی قبروں پہ عذاب ختم کر دیتا ہوں اور فرشتوں سے کہتا ہوں ہر نیک آدمی کی دعا پہ آمین کہو لیکن ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہوں لیکن ماں باپ کے نافرمان کی دعا رمضان میں بھی قبول نہیں کرتا میں. جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جبریل ہمیں کیا پتا. کہ یا رسول اللہ بتائیں نا. فرمایا جبریل نہیں پتا. کہ یا رسول اللہ بتانا. فرمایا جبریل نشانی بتاؤں کہاں؟ کہ دیکھنا جب ماں باپ کے ساتھ اولاد نوکروں جیسا سلوک کرے سمجھ قیامت آ گئی ہے. قیامت آ گئی. بھائی دوستو بہنیں اور بیٹیوں کی خدمت کرنا ان کو تو پالنا یہ انویسٹمنٹ ہے مرنے کے بعد کام آئے گی. اور ہم کیا کرتے ہیں ہمارے سرائکی میں لوگ کہتے ہیں صاحب بس دھی بھیڑ دے گھر دا پانی نہیں پینے. یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھنا میرا نبی بیٹی فاطمہ کے گھر نہیں جاتا تھا. آپ بیٹی فاطمہ کو نہیں بلاتے تھے, آپ پاس نہیں بیٹھتے تھے, آپ فرماتے تھے لوگو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور آپ جب سفر پہ جاتے سب سے پہلے انہی کے گھر سے ہو کے جاتے. جب واپس آتے سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آتے. اور آپ بیٹی فاطمہ آئی میرا نبی استقبال میں کھڑا ہو گیا. قلعے پہ باندھی بکری تھوڑی تھی کہ کسی کو کھول کے دے دی. اگر بھائی ہے تو بہن کے دروازے پہ جائے یار, اسے جا کے پوچھے اس کا حال حوالے اور اسے کہے بہن تو پریشان مت ہو تیرا بھائی زندہ ہے مر نہیں گیا. بہنوں کے اتنے دل ہو جاتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں بہن بھائی کا ایک ایسا رشتہ ہے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ بہن کے منہ سے سب سے پہلی دعا اپنے بیٹے خامد کے لیے نہیں نکلتی, سب سے پہلی دعا اپنے بھائی کے لیے نکلتی ہے. اور یہ بھائی ہوٹلوں پہ تو 20-20 ہزار کا کھانا دوستوں کو کھلاتا ہے لیکن اپنی بہن کے گھر عید کے دن بھی نہیں جاتا کہ میں کوئی چیز لے کے چلا جاؤں اپنی بہن کے پاس جا. اور بہن مال کی تھوڑی بھوکی ہوتی ہے, وہ تو دروازے کو دیکھتی رہتی ہے اور لوگوں سے سنتی تھی میرا بھائی میری بستی میں آیا میرے دروازے تک نہیں آیا. 20 سال جس نے اس کی عزت بچائی جو ماں باپ کا فخر تھا مان تھا. نہ باپ جاتے ہیں نہ بہن جاتے ہیں, بے بھائی جاتا ہے یار. تو میں خدا رائی میں خود بھی اور آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ کہ آج کے بعد ہم اپنی بہنوں کے گھر جائیں گے. ان کو ناراض ہیں تو منا لیں گے اور اگر کوئی خفگی ہے تو ہم دور کر لیں گے. دنیا کے ٹکڑے نقشے ادھر ہی رہ جائیں گے لیکن بہن کا رشتہ یہ قیامت کے دن رشتہ داری پکارے گی. جس نے مجھے جوڑا اسے جوڑ, جس نے مجھے توڑا اسے توڑ. تو بڑا خوبصورت شعر ہے. خدا را ضائع نہ کرنا محبتیں دینا. شاعر کہتا ہے ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم, سمجھو حقیر تم, ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم. اب ہاتھ نیچے رہ گیا تو دکھ ہوگا. چلتا ہے بیٹیوں سے شجرہ سرکار کا, چلتا ہے بیٹیوں
سے شجرہ سرکار کا، شجرہ سرکار کا چلتا ہے بیٹیوں سے شجرہ سرکار کا، دل کی تقدیر کی بھی ایک دن معراج ہو۔ شاعر کہتے ہیں میری معراج ہے، میری خواہش ہے کہ میری معراج پوری ہو۔ میں آپ کے لیے یہ دعا مانگتا ہوں، اللہ کرے آپ کے حق میں یہ دعا قبول ہو جائے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ جو شعر پہ سبحان اللہ کہے، جو شاعر نے مانگا ہے ان کے حق میں دے دینا آج رات۔ شاعر کہتا ہے دل کی تقدیر کی بھی ایک دن معراج ہو، ایک دن معراج ہو، دل کی تقدیر کی بھی ایک دن معراج ہو، دل کی تقدیر کی بھی ایک دن معراج ہو۔ دیکھیے خواب میں چہرہ سرکار کا، دیکھیں یہ خواب میں چہرہ سرکار کا، چہرہ سرکار کا، پروردگار دیکھے رستا سرکار کا۔ سبحان اللہ۔ بس میرے دامن کے میرے دامن شیر باقی ہے انشاءاللہ، میں وہ پڑھ کے زیادہ چاہوں گا، میرے بعد انشاءاللہ اور مہمان تشریف لیں گے، میں نعت ہی پڑھنا چاہتا ہوں، سنیں گے انشاءاللہ۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر امتی پریشان ہوگا، اور میرے نبی کی انشدادوں پہ نگاہ پڑے گی، تو شاعر کہتے ہیں کیا عالم ہوگا قیامت کے دن، اس کی منظر کشی کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن مردے ننگے دھڑنگے اٹھیں گے، اور 70 سال کھڑے رہیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ لوگوں کو شرم نہیں آئے گی؟ فرمایا عائشہ اتنا سخت دن ہوگا دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلے گا بائیں ہاتھ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ماں انکار کر دے گی، باپ انکار، کون پہچانے گا قیامت کے دن؟ تو شاعر کہتا ہے نظر جب چاہنے والوں پہ ڈالیں گے میرے آقا، ذرا ایسا کہیں سبحان اللہ۔ میرے نبی کی حیثیت نگاہ پڑ جائے گی تو حضور کیا معاملہ فرمائیں گے؟ نظر جب چاہنے والوں پہ ڈالیں گے میرے آقا، نظر جب چاہنے والوں پہ ڈالیں گے میرے آقا، اشارہ کر کے مجھ کو بھی بلا لیں گے میرے آقا، اشارہ کر کے مجھ کو بھی بلا لیں گے میرے آقا، پریشانی میں جب دیکھیں گے وہ ہم کو قیامت میں۔ بچہ پریشان ہو چھوٹا، ماں کیا کرتی ہے دیکھ کے، اور باپ کیا کرتا ہے دیکھ کے، اور دوست کیا کرتا ہے دیکھ کے بچے کو، دادا پریشان کھڑا ہے میرا، تو قیامت کے دن میرا نبی ہی سب کچھ ہوگا، اور وہی شفاعت کریں گے قیامت کے دن۔ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ فرمایا مجھے میزان پہ دیکھنا، وہاں نہ ملا تو حوض کوثر پہ دیکھنا، وہاں نہ تو پل صراط کے اوپر۔ اور کتابوں میں لکھا ہے میرے نبی ایک مرتبہ باہر گئے، آپ نے دیکھا ایک پاگل عورت بیٹھی ہے مجذوب، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور آوازیں دیتی ہے عبداللہ، حارث، حمام۔ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول نے پوچھا اس سے کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ اس کے 4 بیٹے تھے، چاروں شہید ہو گئے، بیٹوں کا صدمہ برداشت نہ کر سکی، دماغ شاک ہو گیا، پاگل ہو گئی، سارا دن بچوں کو آوازیں دیتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں جیسے اس عورت کا حال بچوں کے غم میں ہے، قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال اپنی امت کے بارے میں ایسے ہوگا جیسے اس عورت کا ہے۔ ہم اپنی امت کو ایسے آوازیں دیں گے اور ایک ایک گناہگار کو چھڑائیں گے۔ تو شاعر کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو پریشانی کا عالم، لیکن میرے نبی کی نگاہ پڑ جائے گی، فرشتوں نے گھسیٹا ہوگا۔ شاعر کہتا ہے پریشانی میں جب دیکھیں گے وہ ہم کو قیامت میں، پریشانی میں جب دیکھیں گے وہ ہم کو قیامت میں، یقین ہے ہم کو سینے سے لگا لیں گے میرے آقا، یقین
سینے سے لگا لیں گے میرے آقا سبحان اللہ. ذرا ایسا کہیں سبحان اللہ. اور بستی مدینہ میں کہتے ہیں یہودیوں کا گھر تھا. بچہ باہر دروازے پہ روتا رہتا تھا. مشہور واقعہ ہے. کسی نے پوچھا بیٹے سے کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا اندر ماں ننگی ہے, کپڑے پھٹ گئے, میرا کوئی ہے نہیں میرے کپڑے لانے والا, نہ بھائی ہے نہ باپ ہے, میرا باپ دنیا سے چلا گیا. تو کہا میں شام ہوتی ہے تب گھر جاتا ہوں, ماں اندھیرے میں جب چھا جاتے تب جاتا ہوں, غیرت گوارا نہیں کرتی ماں کو بغیر کپڑوں کے دیکھوں. تو کہنے لگا کوئی رشتہ دار نہیں ہے تیرا؟ کہنے لگا دور ہے نا. تو بستی میں ایک چچا تھا, اس سے مانگنے گیا, چچے نے بھی تھپڑ مار کے نکال دیا. کہنے لگا باپ تھا تو چھت تھی, باپ چلا گیا سر سے چھت کھسا گئی. اسی لیے کہا باپ کے بعد بڑے بھائی کو وہ مقام اور وہ عزت ہے جو باپ کو دیا کرتا تھا. اور کہتے ہیں باپ کے دوستوں کا بھی خیال کر. حدیث میں آتا ہے جیسے باپ کے ساتھ معاملہ تھا اس کے دوستوں کے ساتھ بھی ویسا معاملہ کرنا. عبداللہ ابن عمر نے باپ کے دوست کو اونٹ دیا, گھوڑا دیا, پھر خادم دیا, پھر پگڑی اتار کے دی, پھر اپنا عصا دیا, جو پیسے تھے وہ دیے, رومال دیا. ساتھ آدمی کہنے لگا عبداللہ اتنا دینے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا میرا باپ کے دوست ہے یہ, جو باپ کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ ہے اس کے دوست کے ساتھ بھی ویسے صلہ رحمی کا معاملہ ہے. اپنے باپ کے دوستوں کی قدر کرنا. تو کہنے لگا باپ چلا گیا نا تو اس لیے نہیں دیتا ہمیں. کوئی چچے نے دھکے دے کے مر روتے روتے بس گلی میں, میرا آخری شعر ہے, تو گلی کے اندر آیا تو کسی نے کہا تو ایسا رو مت. تو بستی مدینہ میں جا, وہاں ایک مسجد ہے اور مسجد میں ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوگا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسے جا کے بات کر تیرا مسئلہ حل کر دے گا. کہتے ہیں یہ بچہ بھاگا ماں کے پاس گیا, ماں نے منع کیا مت جانا, تو اسے تیرا دین چھین لے گا, اپنے مذہب کی دعوت دے دے گا. اس نے کہا نہیں اماں آج اس کی نہیں سنیں گے, اپنی سنیں گے. کہتے ہیں بچہ دروازے پہ آیا, کانوں میں انگلیاں ڈال لی, بڑے میاں تیری نہیں سنیں گے اپنی سنائیں گے. آج ہمیں چادر چاہیے, ماں کا جسم پھٹ چکا ہے, کپڑے چاہیے ہمیں. میرے نبی نے پاس بلایا اور آپ نے کالی کملی اپنے جسم سے اتار کے اس بچے کو دی. نبوت کی چادر بچے کے سینے پہ تھی. بچہ بھاگا ماں کے اوپر کیا, ماں کے جسم کے اوپر نبوت کی چادر پڑ جائے, اندر کفر کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ ماں کہنے لگی دین بیچا یا کہ نہیں بیچا؟ ماں کہنے لگا اسلام قبول کیا کہ نہیں کیا؟ کہنے لگا تجھے راحت پہنچائی, تیری ماں کو راحت پہنچائی, ابھی تک انتظار کر رہے ہیں, جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر کے اور کلمہ پڑھ کے, میں بھی پڑھتی ہوں تو بھی پڑھ. اب یہ گچہ گھر سے باہر نکلتا ہے اور اشارہ کرتا ہے اس کملی کی طرف اور کہتا ہے جو ایک چھوٹی سی کملی ہے جہاں والوں کی نظروں میں, جو ایک چھوٹی سی کملی ہے جہاں والوں کی نظروں میں, جو ایک چھوٹی سی کملی ہے جہاں والوں کی نظروں میں, اسی میں